بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد، معنی اول کا جواب، ہاں جہاں پر جہاد سے کچھ رکاوٹیں اور موانع بیان ہوں گے، جہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے جہاد سے کچھ رکاوٹیں اور کچھ موانع۔ پہلا مانع اور پہلی رکاوٹ یہ سوال تھا کہ ان مشرکوں سے ہم کیسے لڑیں، یہ تو بڑے نیک اور بڑے صوفی ہیں، مسجد حرام کی متولی ہیں، مسجد حرام کو انہوں نے آباد کیا، تو ان کے ساتھ لڑائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سن رہے ہو کہ نہیں؟ پہلا کیا معنی تھا؟ معنی اول، انہوں نے مسجد حرام کعبۃ اللہ کو آباد کیا ہوا ہے، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کعبۃ اللہ پر خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، تو مسجد کعبۃ اللہ کے مجاور اور حاجی ہیں، ان کو ہم کیسے ماریں؟ ایسے نیک آدمیوں کو کیسے قتل کریں؟ اللہ نے فرمایا یہ بڑے بے ایمان ہیں، ان کو نیک نہ سمجھو۔ باقی رہ گیا مسجد حرام کو آباد کرنا۔ مشرک کا کام کیا ہے مسجد میں آنا؟ مشرک جائے درباروں پر، او بزرگوں، مسجد حرام کو جو آباد کیا یہ مانے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے۔ مشرک کا کوئی حق نہیں مسجد میں آنے کا، مشرک جائے تعزیہ تبوتوں پر، مشرک جائے قبروں پر، مسجدوں میں کیا رکھا ہے مشرک کے لیے؟ اس لیے ان کو قتل کرو، چاہے کعبۃ اللہ کے بانی کیوں نہ ہوں، ہیں مشرک اور مشرک کو معافی نہیں مل سکتی۔ کیف یکون، اچھا میں نے تقریر عکس کر دی، پہلا معنی یہ نہیں، آپ نے بھی نہیں بتایا، پہلا معنی احد، پہلا آگے معنی یہ بھی آئے گا کہ یہ نیک آدمی ہیں، مسجدیں تعمیر کرنے والے، ان کو ہم کیسے ماریں، ان سے جہاد کیسے کریں، لیکن پہلا معنی اور ہے، میں نے بھی عکس کہہ دیا اور آپ بھی ماشاءاللہ سارے علماء بہت اچھے ہیں۔ بہت اچھا وہ ہوتا ہے جو کسی کو کچھ نہ کہے، آپ کو اعتماد ہے، خوب سیدھا چلے تب بھی ٹھیک، الٹا چل پڑے تب بھی ٹھیک، آپ نے دوسری بات تو کرنی کوئی نہیں۔ ہاں بھئی پہلا معنی کیا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ عہد ہے، مشرکوں کے ساتھ کیا ہے؟ بولو بولو، مشرکوں کے ساتھ عہد معاہدہ ہے۔ جب ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو لڑائی کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا مشرکوں نے خود عہد توڑا ہے، جب مشرکوں نے توڑ دیا تو توڑا انہوں نے ہے، لہذا ان کو معاف نہیں کرنا۔ یہ پہلا جواب۔ کیف یکون للمشرکین، کیسے ہوگا واسطے مشرکوں کے، عہد عند اللہ، عہد اللہ کے ہاں، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس۔ یہ کون ہے؟ وہی بنو زمرہ اور بنو کنانہ المدارک، وہ خاص گروہ جنہوں نے عہد توڑا نہیں، ان کو مستثنیٰ کیا۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک وہ عہد نہ توڑیں تم بھی عہد نہ توڑو، اسی طرح مضبوط رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، پسند کرتا ہے متقین کو، عہد شکنی سے بچنے والوں کو۔ کیفا بَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمۃ۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، اعادہ برائے بود عہد، برائے بیان علت، فرمایا کیفا، ان کے ساتھ معاہدہ کا لحاظ ہو کیسے سکتا ہے؟ یظہروا، اگر وہ غلبہ پائیں تم پر، لا یرقبوا، نہیں لحاظ کریں گے، فیکم تمہارے اندر، الا رشتہ داری کا، بلا ذمۃ، اور نہ عہد کا، خوش کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں سے، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فاسق ہیں، حد سے نکلنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک جب عہد کا پاس نہیں کرتے، اگر انہیں موقع مل جائے، انہیں نہ تمہاری رشتہ داریوں کا لحاظ آئے گا،
نہ انہیں تمہارے عہد کا، تو پھر تم کس لیے ان کا لحاظ کرتے ہو؟ او بزرگوں، جب مشرک کو لحاظ نہیں تو تم ان کا کیوں لحاظ کرتے ہو؟ یہ کون سا ضابطہ ہے؟ یرضونکم، مشرک خوش کرتے ہیں تم کو اپنی زبانوں سے. وہ خوش کیا کرتے ہیں؟ جی ہم عہد پہ پکے ہیں، ہم عہد نبھائیں گے. حالانکہ تابع قلوبہم، ان کے دل منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، اور اکثر ان کے شریر ہیں، شرارتی ہیں، وہ شرارت کے بغیر رائے نہیں سکتے. اشتراؤ، انہوں نے اختیار کیا اللہ کی آیات کے بدلے ثمنن قلیلا، مول تھوڑا. مول تھوڑا کیا مطلب؟ یعنی بجائے آیات الہیہ پر عمل کرنے کے خواہشات دنیا کے پیچھے لگ گئے. جہاں ثمن قلیلا سے مراد احبا اور شہواتہم الباطلہ، ان کی باطل شہوات ہے، ان کے پیچھے لگ گئے اور اللہ کی آیات کی طرف کان دھرے نہیں. آج بھی ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آج سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ جی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ہاں مولویوں، سب سے بڑی عبادت صدقہ کرنا ہوگا، سب سے بڑی عبادت جہاد ہوگا، سب سے بڑی عبادت حج کرنا ہوگا. ایک بھی نہیں. سب سے بڑی عبادت قرآن سمجھنا ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا. قرآن سمجھنے سے بڑی عبادت کوئی بھی نہیں. جہاد بھی فہم قرآن کو نہیں پہنچ سکتا. کچھ سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ سب سے بڑی عبادت. لیکن آج جتنا مسلمان غافل ہے قرآن کے قریب آنے سے، اگر سارے مسلمان قرآن کو سمجھتے، قرآن کے مضامین کو، تو کوئی فتنہ اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. اور جماعتیں ساری یہ 1.5 انچ کی مسجد بن ہی نہیں سکتی تھی. یہ جتنی مصیبتیں ہیں، عوام قرآن سمجھتی کوئی نہیں. جو الو کا پٹھا ملا اٹھتا ہے وہ ہر روز ایک نیا لٹ آ کر تل دیتا ہے، اور عوام میں کوئی تمیز نہیں. یہ پیچھے ایک بزرگ آئے تھے، ہندوستان سے تشریف لائے تھے بذریعہ طیارہ. ہم بھی ان کی بڑی تقریروں پر فریفتہ تھے اور بڑی تقریریں سنتے. لیکن ہوا کیا؟ آج تعویذوں کی دکان چل رہی ہے، سارا کچھ گیا، اور وہ بعد میں پتا چلا کہ کس ذریعے سے آئے یا کہ نہیں. اب مسئلہ یہ ہے، اتنا دجل کا دور اور تلبیس کا ہے کہ جو گدھا بھی اٹھ کے کوئی کرتب دکھا دیتا ہے عوام اسی کے پیچھے ہے. عوام کو پتہ ہی نہیں، حق باطل کی پہچان ہی نہیں ہے، اور وہ پہلے سے بڑا بروپیا نکلتا ہے. حالانکہ آل حق کی پہچان ہر دور میں رہی کہ وہ قرآن کے اردا گردی نظر آئیں گے، قرآن کے مسئلے کی پاسداری. اور بھائی جہاد ہے کیوں؟ قرآن کے مسئلے کی حفاظت کے لیے نا. تو مسئلہ سمجھنا اچھا ہے پہلے ہے یا حفاظت پہلے؟ خود سمجھا کوئی نہیں تو حفاظت کیا کرے گا؟ ساری جتنی چیزیں ہیں وہ قرآن کے مسئلہ کی حفاظت کے لیے ہیں. لیکن سب سے پہلے قرآن کے ساتھ تعلق اور مسئلہ سمجھنا ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا، برطانیہ کے وزیر اعظم کا انٹرویو تھا. وہ لوگ اپنے حکمران بھی ان کو منتخب کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں اپنے مذہب کی معلومات رکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں شرط ہے حکمران ایسا ہو جو بالکل الو کا چرخا ہو، اسے اپنے مذہب کا پتہ ہی نہ ہو، اور آئے سورہ اخلاص ہی نہیں، اور آئے درود بھی نہیں پڑھے، والا صلی اللہ والا والا وسلم، والا والا وسلم، یہ درود پڑھا جا رہا ہے، آئے کچھ چیز بھی نہیں، وہ حکمران. اس برطانیہ کے وزیر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس شخصیت سے آپ متاثر ہوئے، اپنے تاثرات بیان کرو. اس نے کہہ دیا کہ اگر سچ پوچھتے ہو تو پوری دنیا میں جتنی آئیڈیل شخصیات گزری ہیں ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر ہے.
اور جتنا میں ان سے متاثر ہوا، اور ایسے انقلابی آدمی دنیا میں پہلے بھی نہیں آیا، بعد میں بھی ناممکن ہے۔ تو وہ جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب پیش کی جو مسلمان قرآن کہتے ہیں، اور جتنے آپ کے شاگرد تھے اس قرآن کی غذا دی، اس کتاب سے تیار کیا، اور کتاب وہ ایسی ہے کہ اس کتاب کی خوراک پر یہ جماعت تیار ہوئی، اور اس طرح کے جانثار دنیا میں آج تک مثال نہیں۔ 1400 سال گزر گئے لیکن اب تک اپنی جان میں کھیل جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ برداشت نہیں کریں گے۔ 1400 سال گزر گئے، جانے دے دیں گے، وہ ایک ہی تار آ رہی ہے محبت کی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج بھی دیکھ لے، گناہگار سے گناہگار انسان بھی نبی پاک کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، اگر ہوگی وہ جان پہ کھیل جائے گا، لیکن آپ کی کبھی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کی محبت آج بھی باقی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ قرآن ہے، ساتھ اس نے ایک جملہ کہا، کہتا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ مسلمان اگر اس قرآن پہ اکٹھے ہو جائیں تو دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب بھی نہیں رہ سکتا۔ یعنی یہ بات کافر کو بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ لیکن مسلمان کو کوئی پتہ نہیں، ایک ختم سکیا نہیں، ختم پڑھتے رہو، تعویذ لکھتے رہو، اور بڑی خدمت کی تو صبح اٹھ کے تلاوت کر لی۔ اور قرآن آیا ہے انقلاب لے کر، اور انقلاب آئے گا قرآن سمجھنے کے ساتھ۔ تو قرآن پڑھنے پڑھانے سے بڑی عبادت دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن آج آپ بیٹھے ہیں نا، سارا دن عبادت کرتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ولی اللہ نہیں سمجھے گا۔ کیا کہیں گے؟ یہ طالب علم ہے، یہ ولی اللہ نہیں، یہ طالب علم ہے۔ ہاں، ولی اللہ کون ہے؟ وہ الو کا پٹھا جو صبح سے شام تک بھینس کی بھینس پڑی ہوئی ہے، اور ادھر ڈکار لیتا ہے ادھر، اور کوئی سامنے آتے اللہ ہو اللہ ہو ہو۔ یہ ولی اللہ ہے، بدتی جہان کا معیار ہی بدل گیا، بڑی تسبیح ہو ولی اللہ بن گیا۔ ہاں بھائی، اشترو بے آیات اللہ، ترجیح دی انہوں نے اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات پر، سمنن کلیلا، مول تھوڑا، ساری خواہشات اور جتنی دنیا وہ ساری قرآن کے مقابلہ میں قلیل، بالکل تھوڑی ہے۔ فصدوا عن سبیلہ، پس روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت برا ہے جو انہوں نے عمل کیا۔